ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي كذابون 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر ذی احترام معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، آج 26 اپریل ہے. آج سے 40 برس پہلے 26 اپریل کو ہی سن 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا تھا، جس آرڈیننس کے مطابق مرزائی اور قادیانی اسلام والا کلمہ
نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنے گھروں پہ، دکانوں پہ، اپنی عبادت گاہوں پہ لکھ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی مساجد، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کی طرح وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اس کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، جو اسلامی شعائر ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ یہ بہت ساری پابندیاں اس ایکٹ کے اندر، اس آرڈیننس کے اندر قادیانیوں پہ لگائی گئی۔ اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم ان حضرات کو جنہوں نے اس فتنے کے آغاز سے آج تک اس فتنے کے خلاف آواز بلند کی ہے، قلم سے لکھا ہے، مال سے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کی ہے، عدالتوں کے ذریعے اس فتنے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، ہم ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ ختم نبوت کی گواہی دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے جس ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت، ہمارے بعض دوست بعض اوقات اس کو کہہ دیتے ہیں مسئلہ ختم نبوت۔ مسئلہ ختم نبوت نہیں، عقیدہ ختم نبوت۔ الحمدللہ ہمارے جان کا، ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سارے مل کے بولتے ہیں، اللہ کے آخری نبی۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کا تعلق اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ قصر نبوت کی تعمیر شروع ہوئی، نبوت کا ایک محل بننا شروع ہوا، جس محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس محل کی آخری اینٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ محل مکمل ہو چکا، اس میں کسی اینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات مبارکہ سے صراحتاً اور اشارتاً ثابت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر امت نے سب سے پہلا اتفاق اور اجماع کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تخت نبوت پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کسی کو شریک قرار دینا یہ شرک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا صرف کون ہے، حاجت روا صرف کون ہے، بگڑی بنانے والا صرف کون ہے،
رکوع و سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ نظر و نیاز چڑھاوے کے لائق بھی صرف کون ہے؟ میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک قرار دینا یہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں یکتا ہے۔ آپ کے ساتھ ختم نبوت میں کوئی ساجی اور شریک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی آئے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبی بن کر تو آئے، رسول بن کر تو آئے، لیکن آخری نبی کا تاج صرف کس کے سر پہ سجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آخری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، آخری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تو ہیں، نبی الانبیاء تو ہیں، لیکن آخری نبی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، اور سارے مل کے بول دیں، اور آخری نبی بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہ السلام میں 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں اور مجھ میں 6 چیزوں کے اندر فرق ہے، توجہ میری طرف رہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام میں جو چیزیں ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 6 چیزیں ایسی دی ہے جو اور کسی نبی میں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم کی صفت عطا کی۔ جوامع الکلم کا مطلب الفاظ مختصر اور اس کے مفہوم میں یوں کہہ لیں کہ سمندر ہے پورا۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا آپ نے سنا ہوگا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ لمبے چوڑے بیانات کو آپ مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کرتے۔ آپ کے زبان مبارک کے الفاظ، آپ کے لسان نبوت سے نکلے ہوئے قیمتی حروف، آج علماء ان کی تشریحات لکھتے ہیں، مفسرین ان کی تفاسیر لکھتے ہیں، محدثین اس کی وضاحت کرتے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھر جاتی ہیں، لیکن لکھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات کا پورا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ یہ جوامع الکلم کی صفت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ فرمایا ایک صفت مجھے اللہ نے یہ دی کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی رعب کے ساتھ۔ میرا دشمن، حدیث مبارک کا مفہوم ہے، میرا دشمن مجھ سے اتنا دور ہوگا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے 6 مہینے لگیں گے، لیکن میرے رعب سے وہ دشمن وہاں بیٹھا کانپ رہا ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے سنت اعمال میں ایسا رعب اور ایسا دبدبہ رکھا۔ تیسرا فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ پہلی امتوں میں اگر پاک ہونا ہوتا تو اس کا ایک ہی راستہ تھا، پاکی حاصل ہوتی تھی صرف پانی کے ساتھ۔ غسل کرنا ہے پانی استعمال کرو،
وضو کرنا ہے پانی استعمال کرو، اور کوئی راستہ پاکی کا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت پر یہ کرم کر دیا، یہ فضل اور عنایت کر دی کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو جائے۔ بیمار ہو، پانی کے استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہو، بیماری بڑھ سکتی ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے، تو تم مٹی سے تیمم کر کے اسی طرح پاک ہو سکتے ہو جس طرح کوئی وضو اور غسل کر کے پاک ہوتا ہے۔ یہ کس کے صدقے ملا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں میں یہ حکم تھا عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہ میں ہی جانا ہے، اپنی عبادت گاہ میں ہی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عنایت سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، میری امت کو یہ سعادت دے دی، یہ ایک رعایت دے دی کہ مسجد میں ہے تب بھی نماز پڑھے، جنگل میں ہے تب بھی نماز پڑھے، کسی میدان میں ہے، صحرا میں ہے تب بھی نماز پڑھے، سمندروں کے سینے پر ہے، پانی پہ چلتا ہوا وہاں بھی عبادت کرے گا تو اللہ مسجد والا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاں مسجد نہیں وہاں انسان اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ عبادت بھی قبول کرتا ہے، مسجدوں والا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقہ ہے کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے پانچویں خصوصیت اور سعادت یہ بھی دی، بعثت الی کافۃ للناس۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، علاقوں کے نبی، قوموں کے نبی، مخصوص جماعتوں کے نبی، مخصوص قبیلوں کے نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی ہے، کوئی فلاں قوم کا نبی ہے، لیکن امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے بھی نبی اور پوری انسانیت کے بھی نبی۔ قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کے نبی بھی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک آنے والے آخری زمانے تک کے نبی بھی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے ساتوں بر اعظم، دنیا کہیں چلی جائے، جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں نبوت کس کی ہوگی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہے، تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی۔ حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ ہی بیت گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات، آخری اور بڑی خصوصیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پہ لا کے نبیوں کو ختم کر دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سارے بولے اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت مکمل کر دیا۔ وہ سلسلہ نبوت جس کی پہلی سنہری کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس سنہری زنجیر کی آخری کڑی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ علماء نے لکھا ہے دو لفظ ارشاد فرمائے اللہ رب العالمین نے، ایک کمال کا لفظ ہے، ایک اتمام کا لفظ ہے۔ الیوم اکملت لکم، میں نے دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔
کمال کس کو کہتے ہیں؟ اتمام کس کو کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں کسی انسان کی کسی بھی چیز کی صفات کو پورا کر دینا، اس کے اندر جو جو کوالٹی جو جو صفات ہو سکتی ہیں ان ساری صفات کو 100% مکمل کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے کمال۔ اور کسی بھی چیز کی ذات جو ہوتی ہے اس ذات کو مکمل کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے اتمام۔ تو گویا دین کے اندر نہ ذاتی اعتبار سے کوئی نقص رہنے دیا، نہ صفاتی اعتبار سے کوئی نقص رہنے دیا۔ جب دین ذاتی اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا، صفاتی اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا، تو بتاؤ پھر اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں 30 بڑے بڑے جھوٹے اور دجال آئیں گے۔ میری امت میں سیاتی فی امتی 30 کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے اور دجال آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ 30 جھوٹے دجال کذاب، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری امت کے لوگوں غور سے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ 30 جھوٹے ہوں گے، یہ 30 دجال ہوں گے، یہ 30 کذاب ہوں گے، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ وہ کیا ہے؟ زور سے بول دیں، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اس پہ ایمان لانے والے بھی جھوٹے اور دجال ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس عقیدے کی خاطر جان دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مسیلمہ کذاب نامی جھوٹا انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے نبی کو، اس فتنے کو، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک لشکر بھیجا، جس لشکر نے جا کر اس کا بیج ہی ختم کر دیا، صفایا کر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جنگ یمامہ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور عالم صحابہ تھے۔ کتنی بڑی قیمت دی یہ صحابہ نے ختم نبوت کے تحفظ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 10 سالوں میں 27 غزوات، جس میں آپ بھی شامل، صحابہ بھی شامل، اس کے علاوہ بہت سارے غزوات، لیکن 1200 صحابہ سارے 10 سالوں میں بھی شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں 700 حفاظ اور علماء صحابہ، لیکن انہوں نے جانیں قربان کر کے یہ بتا دیا پوری امت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ کسی قسم کی ڈھیل ہم نہیں کر سکتے۔ زندہ زندہ میرے محترم دوستو، یہ آج ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے پاس ہے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ قادیانی اس دور کا مسیلمہ کذاب ہے، کہو بے شک۔
مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اس دور کے دجال اور کذاب ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت ختم نبوت پر کوئی انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی اچھا صفات والا عالم دین خوبصورت انسان بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ کافر اور بے ایمان ہے۔ مرزا قادیانی کی تو نہ شکل اچھی تھی نہ عقل اچھی تھی، اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بندے کا پتر بھی ہے، کوئی انسان بھی ہے، لیکن عجیب انسان ہے، عجیب احمق اور نادان لوگ ہیں جو اس کو نبی بناتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ان کے جھوٹے نبی پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کہو بے شک ایسے مرزا قادیانی پر اور اس کے تمام ماننے والوں پر اللہ کی بے شمار لعنت، اور ہمارا ایسے لوگوں سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ 26 اپریل 1984 کو اس وقت کی حکومت نے آرڈیننس پاس کیا تھا کہ قادیانی مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی اپنے گھر پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شور نہیں کر سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں اذان کی طرز پہ اذان نہیں دے سکتے، قادیانی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کرنا مسلمانوں کا شعار ہے، جتنے بھی مسلمانوں والے کام ہیں وہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، کوئی قادیانی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے گرد و پیش میں بھی یہ جائزہ لیا کریں، اگر ہمیں ایسا کوئی قادیانی ملے تو آئین پاکستان کی روح سے ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ اور یہ قادیانی پاکستان کے بھی غدار ہیں، آج تک انہوں نے پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ اب جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کریں، بتاؤ ان کو پاکستان میں رہنے کا حق ہے؟ ہمارے مقتدر لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان قادیانیوں کی ہم نوائی چھوڑ دیں، چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، صدر ہو، وزیر ہو، قادیانیوں کی ایجنٹیاں چھوڑ دیں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، اور سچا غلام وہی ہوگا جو قادیانیوں پہ لعنت بھیجے، قادیانیوں سے تعلق نہ جوڑے۔ میرے محترم دوستو، آج قادیانیت دوبارہ سر اٹھاتی ہے، کبھی چیف جسٹس ان کی سائیڈ لیتا ہے، کبھی گورنمنٹیں ان کی سائیڈ لیتی ہیں، لیکن آج کے اس دن میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا تحفظ جان دے کر بھی کریں گے۔ سارے کرو گے انشاءاللہ؟ ختم نبوت کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہم اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پارٹی بھول جائیں، ہم اپنی جماعت بھول جائیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات بھول جائیں، ہم اپنے فرقہ وارانہ اختلافات بھول جائیں، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ دو گے قربانی انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے لیے جان چلی جائے کوئی بڑا سودا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کی ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ 1932 اگست کا مہینہ جمعہ پڑھانا تھا جامع مسجد الصادق میں بہاولپور کے اندر، وقت کے علامہ ابن حجر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جس کی زندگی بیت گئی اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھاتے ہوئے، میری مراد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو بچپن سے شروع ہوا حدیث کی خدمت میں، جوانی لگا دی، بڑھاپا آ گیا، اب صورتحال یہ ہے کہ مریض بھی ہے بواسیر کا اور بڑھاپا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث کی خدمت کر رہے۔ وہاں پہ کسی نے خط بھیجا کہ جناب یہاں فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا ہوا ہے، یہاں آپ کے جمعہ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں، اور جمعہ کے بیان میں کیا فرمانے لگے کہ میں نے زندگی بھر قرآن و سنت اور حدیث کی خدمت کی ہے، لیکن اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا
کہ جس عمل پہ مجھے یقین ہو اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ اب جب آپ کا خط مجھ تک پہنچا، بڑھاپے میں، بیماری میں، عوارضات میں، سفر میں، ساری خدمات میں نے چھوڑ دی کہ اور تو پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ کر جاؤں، شاید اسی سے میری بخشش ہو جائے۔ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ان کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضور آپ کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہو جائے گی؟ زندگی بھر جس نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، آپ کی صفات میں اور کچھ باتیں انہوں نے کہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے، حضرت فرمانے لگے، بڑا عجیب جملہ فرمایا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سچے عاشق رسول ہیں، دیوبند سے چلتے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، بیماری کی پرواہ نہیں، سفر کی پرواہ نہیں، حدیث کے اسباق چھوڑ دیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے بہاولپور میں آئے۔ فرمانے لگے، میرے اس عزیز نے میری تعریف میں بہت ساری باتیں کہہ دیں، لیکن ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر گلی کا آوارہ کتا بھی ہم سے بہتر ہے، گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستو، میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عزم کریں، گورنمنٹ کو بھی بتا دیں، ان کے ایجنٹوں کو بھی بتا دیں، اس میں چھپے ہوئے قادیانیوں کے گماشتوں کو بھی بتا دیں کہ امت مسلمہ ہر چیز برداشت کر لے گی، مہنگائی کر لو، غربت میں ان کو پیس کے رکھ دو، بجلی کے بلوں میں کچومر نکال دو، ٹس سے مس نہیں ہو گئے، لیکن اگر تم نے ختم نبوت کے عقیدے کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر یا تم نہیں رہو گے یا ہم نہیں رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پھر ایک ہی رہے گا، یا ختم نبوت کے محافظین رہیں گے یا جھوٹے قادیانی کے ماننے والے رہیں گے۔ ہم اللہ سے انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں عہد کرتے ہیں اپنے خون کے آخری قطرے تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔